ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا ام الحسنین سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے بابا کے پاس آئی اور بابا کے پاس آ کر کے کہا ابا جان ایک سوال ہے، میں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں، اس کے ذمہ دار سید محمد بن گرامی ہیں اور اس کتاب پر تقریر حضور تاج الشریعہ اور رئیس الاتقیاء علامہ سید اویس میاں صاحب کی تقریر بھی موجود ہے۔ جو کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں حوالہ، اس کا مطلب آپ یہ نہ سمجھے کہ مجھ پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا جب اہل بیت بیان کرتا ہے تو ٹریک سے ہٹتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کوئی مجھ سے پوچھے تو صحیح نہ کہ اگر اتنی کتابوں کا نام لے کر بھی اگر میں جو ہے وہ آپ کو گلو کرنے والا لگتا ہوں تو میں کہتا ہوں شاید آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کی معرفت کس چیز کا نام ہے۔ سید محمد بن گرامی لکھ رہے ہیں، تقریر لکھنے والوں کے نام بھی بتا دیے، لیکن ایک بات سنیں، سیدہ پاک مخدومہ کائنات حاضرین، بابا ایک سوال کرنا ہے۔ کیا سوال ہے؟ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ کون کہہ رہا ہے؟ سیدہ بابا سے پوچھ رہی ابا جان جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ سید العالمین نے فرمایا بیٹی تیرے بابا کے سوا کون جائے گا؟ ہاں آپ نے شیر پر جتنی بلند آواز سے کہا اس بات پر نہیں کہا، یہ بات بہت بڑی ہے اور میری عادت نہیں کہ میں ہر دو جملے کے بعد کہوں کہ بولو سبحان اللہ، نہیں، میں تو آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں، اہل بیت کے نام پہ چپ رہتے ہو یا بولتے ہو؟ اس نام پر تو مردوں کو بھی بولنا چاہیے، اس لیے کہ کسی عمل پر خاتمے کی بشارت ایمان پر نہیں ہے، ایمان پہ خاتمے کی بشارت کسی عمل پر نہیں ہے، لیکن ایک عمل ایسے آقا فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ ایمان پر مرے گا، اور صرف ایمان پر نہیں اس سے بڑا درجہ دیا، فرمایا شہادت کا مرتبہ نصیب ہوگا، اس سے بڑا درجہ دیا، جیسے دلہن کو سجا کر دولہا کے گھر لے جاتے ہیں ویسے محبان اہل بیت کو دلہن کی طرح سجا کر جنت میں لے جائے گا۔ ان روایات کو لکھا ہے علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں، اس کا بھی حوالہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ تو عرض کیا کرا تھا، سیدہ نے پوچھا بابا سب سے پہلے جنت میں، سب سے پہلے جنت میں، آپ اس کو نہیں سمجھے کہ یہ بات کس کی طرف کس کے نشیمن پہ بجلی گرا رہی ہے؟ جو کہتا ہے نا طبقہ کہ ان کو پیٹ کے پیچھے ہی خبر نہیں، وہ قیامت کے بعد کی خبر بیان کر رہے ہیں، یہ بات ہے، آپ نے اس پہ توجہ نہیں دی۔ بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ تیرے بابا کے سوا کون جائے گا؟ فاطمہ تمہارے بابا جائے، ارے مالک گھر کا مالک گھر میں پہلے نہ جائے تو پھر کون جائے؟ جنت کیا ان کی ملکیت ہے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جائیں آپ کے قبضہ و اختیار، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، ہوا میں اڑنے والوں یوں نہیں اترائے ندا کر دے، وہ زمین کو آسماں کر دے سریا کو سرا کر دے، ان کی چلتی ہے، وہ مالک ہے، وہ مختار ہے، جسے جو چاہے عطا کر دے۔ تو بابا جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ ارشاد ہوا تمہارے ابا جائیں گے، تمہارے باپ۔ اس کا مطلب اگر یہ کہنے کا کسی کو حق تھا کہ جنت میرے باپ کی، اگر یہ کہنے کا کسی کو حق ہے کہ جنت میرے باپ کی ہے تو وہ ذاتی سیدہ فاطمہ، ان کی بہنیں اور ان کے بھائی، لیکن جنت جس کے باپ کی تھی اور ہے اس کی کبھی ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوٹی، اور جن کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملی وہ جمعہ بھی 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد اسکول کے بچے بھاگتے ہیں۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، آپ بتائیں جس کے باپ کی جنت ہے اس کی جو اس کی ایک رکعت بھی کبھی نہیں چھوٹی، رکعت تو رکعت، فرض تو فرض، نفل کا حال یہ ہے۔ اگر بہنیں پیچھے بیٹھی ہیں تو ان سے کہتا ہوں اگر آپ کا شوہر بڑی سے بڑی کمپنی کا مالک ہے تو آپ کو اس گھمنڈ میں نہیں رہنا چاہیے کہ جنت ملے گی، کمپنیوں کے مالک ہونے سے جنت نہیں ملتی،
اگر دولت اور مال کی بنیاد پہ جنت ملتی تو نمرود کی بیوی کو جنت مل سکتی تھی، لیکن انجام کیا ہے؟ تو دولت پر نہ اتراؤ، دولت پہ گھمنڈ نہ کرو۔ اگر آپ بے پردہ ولیمے میں جا کر کے اپنے زیور پر کسی غریب عورت کا مذاق اڑا رہی اپنی دولت کی بنیاد پر، تو آپ کو اپنی آخرت مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر آپ بیوٹی پارلر میں جا کر کے اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں جتنا ایک غریب کے گھر کا راشن بھرا جا سکتا ہے، تو آپ کو سوچنا چاہیے آج بیوٹی پارلر میں تو نے اپنی چمڑی کو خوبصورت بنایا، لیکن بیوٹی پارلر میں چمڑی کو خوبصورت بنانے والی میری بہن اسی چمڑی کو قبر کے اندر قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ نہ شوہر بچانے والا ہوگا، نہ بیٹا بچانے والا ہوگا، نہ ماں۔ یاد رکھنا بیوٹی پارلروں سے چمڑیاں نہیں بچتی، اگر چمڑیاں بچتی ہے تو وضو کی برکت سے بچتی ہے۔ نورانیت خوبصورتی کے آئٹم سے نہیں ہوتی، نورانیت تو سجدوں کی برکت سے ہوا کرتی ہے۔ ایک بات اپنی بہنوں کو بتا دوں، حالانکہ میرا عنوان وہ نہیں، مجھے جو عنوان دیا گیا تھا میں اس تک کبھی نہیں پہنچا، اس کے لیے میں منتظمین سے معذرت چاہتا ہوں۔ باتیں نکلتی گئی، میں بات لیکن سمیٹ رہا ہوں، لیکن توجہ چاہتا ہوں بہنوں سے۔ میری ماؤں، میری بہنوں، ذرا توجہ کرو۔ جو عورتیں اسی ہندوستان میں ہم نے تاریخ پڑھا ہے، ہم نے اسی ہندوستان کی تاریخ پڑھا، اس ہندوستان میں کچھ ایسی عورتیں تھیں جن کو نہلایا جاتا تھا تو روزانہ نیا حوض بنایا جاتا تھا، جس کو ہلدی اور چندن سے اور دودھ میں غسل دیا جاتا تھا۔ جب وہ عورتیں کسی فنکشن میں جاتی تھی تو بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے۔ جا کر کے مغلوں کی عورتوں کا قصہ پڑھو، جا کر کے آپ جو ہے وہ پڑھو گوریوں کی عورتوں کے قصے، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جن کو بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے، جن کو ہلدی چندن اور دودھ سے نہلایا جاتا تھا، جن کے لیے ہر روز نئے حوض بنائے جاتے تھے، کہاں ہیں وہ عورتیں؟ نہ نام ہے نہ نشان ہے، حتیٰ کہ قبروں کا نشان بھی مٹ گیا۔ لیکن وہ سیدہ جس کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، جمعہ کا خطیب اس وقت تک خطبہ مکمل نہیں کرتا جب تک سیدہ فاطمہ کا نام نہیں لے۔ کیا سمجھ میں؟ مال اہم نہیں ہے، اللہ کی رضا اہم ہے۔ عبادتیں میں ایک رات میں ایک سجدہ کرتی اور پوری رات سجدے میں گزار دے۔ تو بات سمیٹتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں بھی دین کی طرف آنا چاہیے۔ سیدہ نے پوچھا بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ آقا نے فرمایا تمہارے بابا۔ پھر فوراً دوسرا سوال، عورتوں میں کون جائے گا بابا؟ بابا عورتوں میں کون جائے گا؟ فرمایا بیٹی، وہ عمران کی جو بیٹی ہے نا، عمران کی بیٹی مریم، عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ عمران کی بیٹی مریم جنت میں جائے گی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہے۔ سیدہ کے چہرے پر کچھ آثار آئے۔ آقا علیہ السلام شہزادی کے چہرے پہ آثار نہیں دیکھ سکتے، بلکہ کیا فرمایا؟ فاطمہ کو راضی کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ بھی سیاہ ستہ کی روایت، سیاہ میں فاطمہ الزہرا کو راضی کرنے سے اللہ راضی، اور فاطمہ کو ناراض کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ مولا حسین کی محفل میں اتنی دیر سے کھڑے ہو، اتنی دیر سے بیٹھے ہو، سیدہ راضی نہ ہو رہی ہوگی؟ سیدہ پاک کی توجہ نہ ہو رہی ہوگی؟ سوچو تو صحیح، اور وہ راضی ہو جائیں، حضور فرمانے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کتنا آسان طریقہ ہے۔ سیدہ کے چہرے پہ رنگ آیا، اثر آیا۔ عمران کی بیٹی مریم کا نام سن کے سرکار نے وہ شہزادی تیرے چہرے پہ آثار کیسے؟ کہا بابا ہم نے تو عورتوں کا نام اس لیے لے لیا تھا، آپ نے جب کہا کہ جنت میں سب سے پہلے بابا جائیں گے میں جاؤں گا، تو ہم نے عورتوں کا نام اس لیے لیا کہ عورتوں میں کون جائے گا، تو میں نے سمجھا کہ آپ میرا نام لیں گے۔ آپ نے میرا نام نہیں لیا، مریم کا نام لیا آپ نے۔ لیکن وہ اور جگہ ہیں جہاں بیماریاں دیکھ کے نسخے بدلتے ہیں، جہاں ممبر دیکھ کے باتیں بدلتی ہے، جہاں اسٹیج دیکھ کر کے جملے بدلتے ہیں، عنوان بدلتا ہے، بلکہ اب تو حالات یہ ہے کہ کمیٹیاں دیکھ کر کے باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن یہ نبی کی زبان ماؤہا ہے، جہاں کبھی بات نہیں بدلتی، ایک بار نکل گئی سو نکل گئی۔ شہزادی کو کہا فاطمہ تم یہ سوچتی ہو اللہ اکبر کہ مریم پہلے جا رہی ہے، شہزادی جو کہہ دیا ہوگا وہی، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس سواری پر بیٹھ کر فاطمہ جنت میں جائے گی اس کی نکیل مریم کے ہاتھ میں ہوگی، تو مخدومہ بن کے پیچھے پیچھے جائے گی، وہ خادمہ بن کے آگے آگے۔
عظمت کا پتہ چلتا ہے جب شب معراج لگام پکڑے سید الملائکہ کو ہم نے دیکھا تو سمجھ میں آ گیا جس کی لگام تھامنے والا فرشتوں کا سید ہو وہ سواری پہ بیٹھنے والا کیسا ہو؟ خادم سے مخدوم کا پتہ چلتا ہے. جبریل خادم بے مثال، مخدوم کتنا بے مثال. لوگوں نے نبی کو اپنی طرح کہنے کی غلطی اسی لیے کی کہ انہوں نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے چلتے تو دیکھا لیکن جبریل کے آگے آگے چلتے شب معراج میں نہیں، اس لیے مغالطہ ہو گیا. ورنہ دیکھو جس کا خادم جبریل ہو وہ مخدوم کیسا ہوگا. خادم سے مخدوم کا پتہ چلتا ہے. جبریل کو دیکھ کر سید الانبیاء کی عظمت کا اندازہ ہوا. علی کو دیکھا تو جس کی لگام حسن پکڑے ہوئے ہے تو پتہ چلا لگام تھامنے والا ایسا ہے تو سواری پر بیٹھنے والا کیسا. امام حسن کو دیکھا لگام امام حسین کے ہاتھ میں ہے تو سوچا جس کی سواری کی لگام حسین شہید کربلا کے ہاتھ میں ہو وہ حسن مجتبی کیسے. اندازہ کر لے، ذرا اندازہ کر لے. لیکن آئیے آقا فرما رہے فاطمہ جس سواری پر تم بیٹھی ہوگی اس کی نکیل مریم کے ہاتھ میں ہوگی. اور مریم کون ہے؟ کون مریم؟ جس کے لیے قرآن کی 3 سورتیں نازل ہوئی ہے. وہ مریم جس کے حجرے میں کوئی مرد اجازت کے بغیر تو کیا بغیر اجازت یا اجازت لے کر بھی کبھی داخل نہیں ہوا سوائے ایک مرد حضرت زکریا علیہ السلام کے کوئی مرد نہیں گیا. جس کے حجرے میں بن موسم کے پھل آئے، جس کے مصلے پر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر اللہ کا پیغمبر بیٹا مانگے وہ مریم. کون مریم؟ بتول مریم. کون مریم؟ کنواری مریم. کون مریم جس کے پاس دم کرنے کے لیے جبریل امین سید الملائکہ ہے. کون مریم جس کو اللہ کے رسول فرمائے کہ مریم سردار عورتوں میں سے ایک عورت ہے، سردار ہے، سردار. ایسی سردار جس کی نکیل پکڑ کے جنت میں جائے. جب خادمہ کی شان کا یہ عالم ہے تو مخدومہ سیدہ فاطمہ کی شان کا عالم. بات دور نکل گئی. عرض کیا کر رہا تھا، کسی نے کہا حسین اور حسن تمہاری امی تو بڑی نیک تھی، نیکوں کے ساتھ کھانا کھانے سے مغفرت ہوتی ہے. یہی بات چل رہی تھی. تو کہا امی تو بڑی آپ کی نیک ہے، آپ کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کیوں نہیں کھائے؟ تو امام حسن اور حسین نے کہا امی کے ساتھ ایک برتن میں اس لیے نہیں کھایا، اس لیے نہیں کہ امی کی نظر کسی لقمے پر پڑے اور اسی لقمے پہ ہماری نظر پڑے اور ہمیں اطلاع نہ ہو کہ یہ لقمہ امی اٹھانا چاہتی ہے اور ہم اس لقمے کو بغیر اطلاع کے اٹھا کے کھا لیں تو کہیں ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں ماں کی اس لیے ہم نے ماں کے ساتھ ایک برتن میں کبھی کھانا نہیں کھایا. آپ سے پوچھتا ہوں، یو پی سے، بہار سے، دلی سے، بنگال سے ممبئی آتے ہو، بڑے بڑے فلیٹ خریدتے ہو، مکان خریدتے ہو، دکان خریدتے ہو، بوڑھے ماں باپ ادھر انتظار کرتے ہیں میرے بیٹے کا فون تو آئے. سوچو کبھی فون کیا؟ سوچے تو یہاں آ کے کس کس سے دل لگایا؟ کبھی اپنے ماں باپ سے دل لگایا؟ جس کا تعلق اپنی ماں سے نہیں ہے اس کا تعلق امام حسین سے نہیں، جس کا تعلق اپنے باپ سے نہیں ہے اس کا تعلق امام حسین سے نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر آپ کربلا کو صرف ایک افسانے کے طور پہ سنتے ہیں تو آپ جانے، آپ کا کام جانے. لیکن اگر حقائق سننا چاہتے ہیں، یہ حقیقتیں ہیں. وفا کا نام حسین ہے. ایک بات بتاؤں، سوتیلا رشتہ کتنا مشکوک ہے؟ سب سے زیادہ سوتیلا رشتہ مشکوک. کسی کو بول دیں یہ میرا سوتیلا بھائی ہے، آدمی فوراً شک کی نظر سے دیکھتا ہے. سوتیلے بھائی کا مطلب کیا؟ سوتیلی امی ہے مطلب کیا؟ سوتیلا چچا ہے مطلب کیا؟ سوتیلا رشتہ گالی سے کم نہیں ہے. سوتیلے رشتے کا مطلب